ویلکم بیک۔ ہم 4 بھائی ہیں، روکھی سوکھی مل کر کھائیں گے۔ بلوچستان کے بھائیوں کو گلہ ہے تو بیٹھ کر بات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گرد خون کے پیاسے اور اغیار کے ایجنٹ ہیں۔ دہشت گردوں کا راستہ آپ کو روکنا ہے۔ ترقی اور بدامنی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ وزیر اعظم نے بتایا افواج پاکستان نے دشمن کو تاریخی شکست دی، مخالف سہم گئے، دوستوں کا حوصلہ بڑھا۔ ہم 4 بھائی مل کر روکھی سوکھی کھانی ہے۔ ایک روٹی ہے تو چاروں مل کر کھائیں گے، 4 ہوں گے تو چاروں کھائیں گے۔ ترقی اور خوشحالی اور بدامنی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا انتہائی پیارا صوبہ ہے۔ کوئی گلہ ہے تو وہ بھائی بن کر بیٹھ کر اس کو طے کرنا چاہیے۔ دہشت گرد خون کے پیاسے ہیں، اغیار کے ایجنٹ ہیں، راستہ آپ کو روکنا چاہیے۔ ان کے ہتھ کنڈوں کو آپ نے ناکام بنانا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، وہ شکست دی، عمر بھر یاد رکھے گا۔ مخالف پاکستان کی اس عظیم کامیابی سے سہم گئے ہیں۔ پاکستان کے دوست ان کا آج حوصلہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ ارشد ندیم نے نیزہ لہرایا، پاکستان کو اعزاز دلایا۔ قوم کے بیٹے کی ایک اور کامیابی پر جشن کا سما۔ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا، ایک بار پھر بھارتی حریف کو دھول چٹائی۔ ارشد ندیم کی بیٹی والدہ کی دعائیں، بھائی اور چچا بھی خوشی سے نہال۔ میں نے اپنے پاپا کے لیے دعا کی ہے کہ میرے پاپا گولڈ میڈل جیت کے آئے، تو بہت دعائیں مانگتی ہیں آگے بھی میرا بیٹا میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کرتا رہے گا۔ پاکستان کا انمول تحفہ ہے، ہمارے بھائی نے گولڈ میڈل لے کے پاکستان کا نام روشن کی۔ ارشد ندیم جیسے اللہ اور بھی پیدا کرے۔ بہت پراؤڈ ہے، گولڈ میڈل لائے پاکستان کے لیے۔ کامیابی حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا، مینٹین رکھنا اصل چیز ہے۔ باعث فخر ہے کہ وہ ایشین چیمپئن بن گئے ہیں۔ جیو ارشد ندیم، جیو پاکستان۔ ینگسٹر کو بہت انکریجمنٹ ملے گی، پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ یوتھ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جب اچھی خبریں ملتی رہتی ہیں، بڑی موٹیویشن۔ نیکسٹ گول ہے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا، اس کے لیے بھرپور تیاری ہے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے نا وہ اچھا پرفارم کریں، محنت کریں، چاہے وہ کسی بھی کام میں کریں، اللہ تعالیٰ پھل ضرور دیتا ہے۔ میاں چنو والوں نے قومی ہیرو کے شاندار استقبال کی تیاریاں شروع کر دی۔ ارشد ندیم نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا محنت اور لگن سے ارشد ندیم نے مثالی کامیابی حاصل کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پوری قوم کو ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی پر فخر ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا بھارت اور دیگر ملکوں کو شکست دے کر قومی پرچم بلند کرنا بہت بڑا اعزاز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پاکستان کے لیے ہر میدان سے خوشخبریوں کی ہوا چل پڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی ارشد ندیم کو مبارکباد دی۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بھارتی فوج نے پہلی بار جنگی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا پاکستان سے جھڑپوں میں لڑاکا طیارے کھوئے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کیا پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے ہیں؟ آپ تصدیق کریں گے؟ جنرل چوہان نے کہا طیارے گرنا اہم نہیں، کیوں گرے یہ اہم ہے۔ صحافی نے پھر پوچھا کم از کم ایک طیارہ تو تباہ ہوا؟ جنرل انیل چوہان بولے جی لیکن اہم یہ ہے کہ یہ گرے کیوں؟ ہم نے فضائی جھڑپوں میں ٹیکنیکل غلطیاں کی ہیں۔ Between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being downed, but why they were being downed. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. بھارتی جنرل کا پاکستان کے ہاتھوں طیاروں کی تباہی کا اعتراف ثابت کرتا ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے پوری دنیا بھارتی بیانیہ مسترد کر چکی، جارحیت کرنے والی مودی سرکار کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ شرم آنی چاہیے کہ یہ کریکٹرز ہیں۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ ہاں 5 ہمارے ساتھ گرے، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی پستی میں گر چکے ہیں۔ 4 اپریل گرے ہوئے ہیں اور وہ دنیا میں جا کے وہ رپورٹ پیش کریں گے تو ان کا پھانڈا پھوٹ جائے گا۔ جان جتنا جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے اور جھوٹ بولنا پڑے اور سب مل کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا جو ہے اس نے بھارت کا بیانیہ نہیں مانا۔ ہماری بڑی اچھی یہ کامیاب سفارتکاری ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کو کمپلیٹلی انگیج رکھیں۔ دنیا میں اس وقت یہ وار فٹیگ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ یہ ایک جنگ دوسری جنگ، یوکرین، غزہ، اس کے بعد ایک اور محاذ کھل جائے۔
پاکستان بھارت کو بتا دیا لڑو گے تو کچھ نہیں دوں گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سفارتی وفد کی واشنگٹن آمد کے منتظر. کہا ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں. فخر ہے تجارت سے ایٹمی جنگ روکنے میں کامیاب ہوئے. Pakistan representatives are coming in next week. We're very close to making a deal with India. If they were going to be at war with each other, I would not, and I let them. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. You know, normally they do it through bullets. We do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. That was getting very bad. That was getting very nasty. They're both nuclear powers. بھارتی حملے میں جانی نقصان پر پاکستان سے تعزیت کیوں کی؟ بھارت کولمبیا سے بھی ناراض. مودی کے سفارتی وفد کے سربراہ ششی تھرور نے کہا کولمبیا حکومت کے رد عمل سے بھارت مایوس ہوا. کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan. And if there is any misunderstanding here on this score, we are here to dispel any such misunderstanding. سندور کیوں بھیجا؟ بھارتی خواتین نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بھارتی وزیر اعظم کو گھر گھر سندور بھیجنے کا اعلان کیا تھا. خواتین نے کہا ہمیں سندور ہمارے شوہر دیں گے. مودی نے سندور بھیجا تو حشر کر دیں گے. مودی جی جا کر اپنی بیگم کو سندور لگائیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آرمی چیف نے ثابت کیا فیلڈ مارشل رینک کے صحیح حقدار ہیں. وزیر اعظم کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب. شہباز شریف نے کہا پاکستان کے بھارت کو جواب نے بازی ہی پلٹ دی. ایئر فورس نے تاریخی کارنامہ انجام دیتے ہوئے 7 ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنایا. بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. Pakistan had given India a bloody nose as it suffered a serious setback in both warfare and diplomacy. We should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner. And if and when it does so, we will respond with full force. Will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance? This is an absolute red line for us. Asim Munir, throughout this crisis, his courageous, fearless and inspiring leadership stirred the armed forces and galvanized them as a wall of steel. Surely he has entirely earned the rare title of Field Marshal. ایٹمی دھماکوں کے ہیرو ڈاکٹر قدیر نہیں نواز شریف ہیں. وزیر اعظم کے مشیرانہ ثنا نے سارا کریڈٹ اپنے قائد کو دے دیا. AIY نیوز کو انٹرویو میں کہا ڈاکٹر عبدالقدیر کا جتنا ذکر ہوتا ہے اتنا ہی کافی ہے. ایٹم بم تو کئی ملکوں نے بنائے. ایسا لمحہ ایٹمی طاقت کا اعلان تھا. نواز شریف دھماکے نہ کرتے تو آج پاکستان نیوکلیئر پاور نہ ہوتا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے. ایٹم بم تو کئی ملکوں نے بنائے ہیں, کئی لوگوں نے بنائے ہیں. اصل لمحہ تو وہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہیں. ان کا کریڈٹ ایک سائنسدان ہونے کے ناطے بنتا ہے, وہ ان کو دیا گیا. ان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا. اگر کسی کو ہیرو قرار دیا جانا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے. بانی نے قاضی فائز عیسیٰ کو انتہا تک پہنچایا. پھر ان سے بھی جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ کے خلاف جہاں تک گئے پھر گنجائش کم رہ جاتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اگلے 2, 3, 4 سال تک بانی کو باہر آتا نہیں دیکھ رہے. ایک راستہ کھلا ہے, نواز شریف اور زرداری سے بات کریں. عمران خان صاحب کا جو فلسفہ سیاست ہے, مخالف فریق نہیں سمجھتے, اس کو اپنا دشمن سمجھتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے اس انتہا پہ پہنچا دیا. انہوں نے بھی پھر جو ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے بھی کیا. اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف جہاں تک وہ پہنچے وہ اس کے بعد پھر گنجائش بڑی کم رہ جاتی. خان صاحب کا باہر آنا اگلے 2-3 سالوں میں نظر نہیں. ہاں ایک راستہ کھلا ہے. میاں نواز شریف کو پیغام بھیج دیجیے. میں آپ سے بات کرنی چاہتا ہوں. زرداری صاحب کو بھیجیے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. عوام کو فلم لو گرو کیوں دیکھنی چاہیے؟ اردو فلم میں پشتو گانا کیوں شامل کیا گیا؟ ماہرہ خان خیبر پختونخوا کیوں نہیں گئی؟ اداکارہ ہمایوں سعید کی پشاور میں ایک کھٹی میٹھی گفتگو. پشتو گانے کا تڑکا لگایا, رقص بھی کیا. لو گرو پیار محبت کی کہانی ہے, کامیڈی ہے, اور ایسے جوکس ہیں جو کہ پورے پاکستان میں کسی بھی زبان کے لوگ دیکھیں
تو ان کو پسند آئیں گے. میں ہوں ماہرہ خان ہے. ماہرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ وہ آ نہیں سکی. دیدن کولے نشم خوب میں زنگ بنا لاوڑو کے دلالو یا ندا ولی نشم صبر اشنا نور مکڑا قبر اشنا نور مکڑا قبر. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے RY نیوز.